اسلامک ویڈیوز کے لیے ہند اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن دبائیں۔ مذہب کی تعلیم یہ ہے، اسلام میں عورت کو یہ مقام حاصل ہے کہ سورہ نور کے اندر اس کی تفسیر میں یہ باتیں آتی ہے کہ شوہر بلا وجہ اپنی بیوی کا نام لے کر نہیں پکارتا۔ ہمارے یہاں ہم اپنی بیویوں کے نام لے کر نہیں پکارتے۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے تفاسیر میں۔ اگر کسی کی بیوی کا نام فلاں ہے تو وہ فلانی فلانی کا نام لے کر نہیں، اس کے لیے محبت سے کچھ نام رکھے جائیں گے اور وہ اصل نام چھپا کر تعارفی ناموں سے پکارا جائے گا۔ جیسے حضور علیہ السلام کی سب سے چہیتی بیوی خدیجہ کے بعد اماں عائشہ صدیقہ ہے، حضور نے ان کا وہ نام چھپایا اور ان کو حمیرہ کہا اور حمیرہ کے القاب سے ان کو پکارا۔ شوہر بیوی میں محبت اتنی ہے، آداب اتنے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں کے نام لے کر نہیں پکارتے۔ اس لیے آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، قرآن کی 6666 آیتیں ہیں۔ ایک عورت کے علاوہ اللہ نے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ مذہب اسلام چاہتا ہے عورت کو بہت اونچائی پہ رکھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے عورتوں کی عزت کو کعبے سے بلند کر دیا ہے۔ اس چیز کو ہم بھول گئے، ہم سمجھتے صرف نماز ہی عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے۔ سن لو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے، غور فرمائیں، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تسبیح لاتا ہے نہیں، جس کی داڑھی لمبی ہے نہیں، جو نماز کا پابند ہے نہیں، وہ سب بہتر ہے بعد میں۔ سب سے بہتر رسول نے جس کو کہا صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر ہے۔ اور آقا فرماتے میں تم سب میں سب سے بہتر ہوں، اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ نام جو مذہب عورت کا لینے کی اجازت نہیں دیتا، کتنا احترام سکھاتا ہوگا۔ اسی لیے عورتوں کے نام نہیں لیے جاتے ادب کی وجہ سے۔ پورے قرآن میں ایک عورت کا نام ہے مریم اور باقی کسی عورت کا نام نہیں، حالانکہ بہت عورتوں کا ذکر آیا ہے۔ جناب مریم کی امی کا ذکر آیا تو وہاں قرآن کہتا ہے عمران کی بیوی، نام نہیں لیتا، عمران کی بیوی۔ اس کے بعد زلیخا کا ذکر آیا تو کہا مصر کی عورتیں، زلیخا اور اس کی سہیلیوں کا ذکر ہے۔ دیکھیں قرآن نام نہیں لیتا۔ پھر جب کسی عورت کا نام نہیں لیا، اماں عائشہ کا ذکر آیا سورہ نور میں، نام نہیں لیا۔ سورہ 5ویں پارے میں سورۃ النساء میں ذکر آیا، نام نہیں لیا۔ کہیں عورت کا نام نہیں ہے، صرف ایک عورت کا نام ہے جس کا نام مریم ہے۔ وہ کیوں آیا؟ وہ اس لیے آیا کہ لوگوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ مریم اللہ کی بیوی کا نام ہے، تو اللہ نے قرآن میں اس کا نام لے کر بتا دیا اگر بیوی ہوتی تو میں ازراہ ادب اس کا نام نہیں لیتا۔ اگر بیوی ہوتی تو ازراہ ادب میں اس کا نام نہیں لیتا۔ نام اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ میری بیوی نہیں ہے، اور اللہ ماں باپ سے، اولاد سے، بیوی بچوں سے پاک ہے۔ جو مذہب عورت کا نام لینے کا ادب سکھائے کہ نام نہ لو، بچوں کی امی کہو یا کوئی اور القابات دو ان کو، وہ مذہب کتنے حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہوگا۔ لیکن ایسے مقدس مذہب کے ماننے والے دھڑا دھڑ طلاق دے رہے ہیں، سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق دے رہے ہیں، کسی سے افیئر ہو گیا تو طلاق دے رہے ہیں، مرضی کے مطابق ڈش نہیں بنی تو طلاق دے رہے ہیں۔ طلاق کو تم نے کھیل سمجھائے؟ اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ فرمایا طلاق اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ بار بار اپنی گفتگو میں طلاق کے الفاظ بھی استعمال نہ کیا کرو، اور اس کے بعد پھر طلاق بھی دیتے ہیں تو کتنی، ایک زبان میں 3 طلاق۔ ہم تو یہاں تک سن رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ جا تجھے طلاق تیری، معاذ اللہ اس کی بیوی کو کہتا ہے تجھے طلاق، تیری خاندان کو طلاق۔ تو نے بیوی سے نکاح کیا یا خاندان سے نکاح کیا؟ ہنسنے کی بات نہیں، یہ کتنے تعجب کی بات ہے۔ دور رسالت میں ایسا ہوا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دور میں ایک صاحب نے ان کی بیوی کو 1000 مرتبہ طلاق کہا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 3 تو پڑ گئی اور جو 997 تھی اس کا عذاب اس کی گردن پر ہے، یہ اس کے لیے وبال جان بن گئی، آخرت میں عذاب کا ذریعہ بن گئی۔ اب یہاں پر کچھ سنجیدگی سے کچھ مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جب یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چونکہ پڑھے لکھے لوگ، ٹیکنالوجی کا دور ہے، لوگ چاند پہ کمندے ڈالنے کی باتیں کرتے ہیں، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ مریخ پر بستی بسانے کی بات کر رہے ہیں، دنیا مٹھی میں آ گئی ہے تو لوگ عقل پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں جب طلاق اللہ کو ناپسند ہے تو طلاق رکھی کیوں؟
پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. پہلی بات، جب دو مرد عورتوں کا نکاح ہو جائے تو کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کریں یا دونوں کی جم بھی جائے یا دونوں محبت پیدا ہو تو سبحان اللہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میں جمتی نہیں یا کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں، شوہر میں کوئی عیب ہو، بیوی میں کوئی عیب ہو. جیسے مثال کے طور پر ایک شوہر ایسا عیبی ہو گیا کہ وہ اپنی بیوی کا وظیفہ زوجیت حقی ادا نہیں کر سکتا. یہ وظیفہ زوجیت تھوڑا سا بھاری ہو رہا ہوگا آپ کو، لیکن چونکہ یہاں بزرگ بھی ہیں، ہمارے سرپرست بھی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں، تو ہم بہت حیا کے پردے میں بات کرنا چاہتے ہیں. جب بھی میں وظیفہ زوجیت کہوں گا تو آپ اس سے سمجھ جائیں گے کہ اس سے میاں بیوی کے تعلقات مراد ہیں. اگر کوئی شوہر اتنا عیبی ہو گیا، بیمار پڑ گیا کہ وہ بیوی کا حق کے زوجیت وظیفہ زوجیت ادا نہیں کر سکتا، تو کیا کرے؟ اس کی بیوی وہ سسکتی رہے، وہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھ جائے یا اپنے آپ کو آگ لگا لے؟ کیا کرے وہ؟ تو اسلام نے قانون عطا کیا کہ جب نباہ کی کوئی صورت نہ ہو تو اسلام یہ کہتا ہے جب کوئی صورت نہ ہو تو خیر کے ساتھ دونوں الگ الگ ہو جائیں. اور یہ چیز کسی نہ کسی اعتبار سے ہر مذہب میں موجود ہے. امریکہ نے بہت پہلے اسلامی طلاق کے قانون کا مذاق اڑایا، مغربی دنیا نے بھی مذاق اڑایا کہ نکاح کے بعد طلاق کیوں. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام میں جب میاں بیوی کی جمتی نہیں تو عورتیں پھانسی لینے کی بجائے، جلنے کی بجائے، کسی کے ساتھ بھاگنے کی بجائے وہ خیر کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر لوٹ آتی ہے. اس حکمت کے تحت طلاق کا قانون رکھا گیا کہ جو دو لوگ دوست ہو جائیں، میاں بیوی ہو جائیں، پیار محبت لازمی نہیں ہے. اکثر 95% محبتیں پیدا ہوتی ہے. 5% اگر ایسا ہو کہ محبت پیدا نہ ہو تو دونوں الگ ہو. نہیں دیکھتے آپ آئے دن لکھا ہوا ہے اخبار میں، کسی کو پھانسی دے دی گئی، جہیز کم ملنے کی بنیاد پہ بہو کو جلا دیا گیا. یہ ساری چیزیں ہیں. تو جلایا کیوں گیا؟ کہ اس سے چھٹکارے کے لیے اب کوئی قانون نہیں ان کے پاس، اس لیے جلا رہے ہیں. بہو کو کاٹ ڈالا گیا اس لیے کہ ان کے چھٹکارے کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. اسلام کہتا ہے اتنا بڑا ظلم مت کرو، اگر لائے ہو نہیں نپٹی خیر کے ساتھ طلاق دے دو. اسلام نے عافیت کے لیے طلاق کا قانون رکھا لیکن لوگوں نے اس کا مس یوز کیا. اب غصے میں آتے ہیں تو طلاق دیتے ہیں، 3 دیتے ہیں، ایک زبان میں 3 دیتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ طلاق جب ہے تو پھر طلاق کا اختیار مرد کو کیوں ہے، عورتوں کو کیوں نہیں ہے؟ جب دونوں میاں بیوی ہیں تو دونوں کو طلاق کا اختیار ہونا چاہیے، صرف مرد کو کیوں؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ نکاح جو ہوتا ہے وہ عورت کی مرضی سے ہوتا ہے. دولہا صحرا سجا کر بارات لے کر منبر پہ آ کر بیٹھ گیا، اپنے دور کے بادشاہ کا بیٹا ہو، لکھپتی ہو، کروڑ پتی ہو، عالم ہو، حافظ ہو، مفتی ہو، کوئی عہدہ رکھتا ہو، اس وقت تک کہ نکاح ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ لڑکی اجازت نہ دے کہ میں اس کے ساتھ نکاح کرتی ہوں. اگر وہ لڑکیاں نہ کہہ دے، لڑکی نہ کہہ دے اور وہ بالغ ہے تو نہ باپ کو، نہ چچا کو، نہ دادا کو، کسی کو اختیار نہیں. ہم ہر معاملے میں علماء پر بہت اعتماد کرتے ہیں، عالم کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے محلے کی کسی بچی کا نکاح کر دے. آپ عالم اور اہل اقتدار کی بات کرتے ہیں. آئیے ہمارے رسول نے قانون دیا، اللہ نے ہمارے نبی کو اتنا با اختیار اور پاورفل بنایا ہے کہ وہ اشارہ کرتے تو چاند ٹکڑے ہوتے ہیں. اللہ سورج ڈباتا ہے اور وہ اشارہ کر کے نکالتے ہیں اللہ کے اذن سے. ان کی نظریں اٹھتی ہے تو اللہ قبلہ بدل دیتا ہے. ایسا مالک و مختار نبی جس کی مرضی سے اللہ قبلہ بدلتا ہے. جب ان کے گھر حضرت ابو بکر صدیق ان کی بیٹی کا رشتہ لے کر کے گئے، یا رسول اللہ میں نے سنا ہے آپ کی بیٹی فاطمہ سن بلوغ کو پہنچ گئی ہے، ہم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر انتظار کرو، مجھے اپنے اللہ کے حکم کا انتظار ہے. اور اس کے بعد مختصر عرض کر رہا ہوں، جب مولا علی آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی میرے اللہ نے تیرا نام مجھے بتایا تھا کہ تیرے ساتھ فاطمہ کا نکاح ہوگا، لیکن رک پہلے میں فاطمہ کی مرضی معلوم کروں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے نکاح میں جو رسول تقدیر کا فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے،
جو رسول جنتی اور جہنمیوں کے فیصلے کرنے کا اختیار رکھتا ہے، وہ رسول اپنی بیٹی کے نکاح کے معاملے میں بیٹی سے پوچھ کر کے بتا رہے ہیں کہ اگر آج میں نے کر دیا تو ہر باپ اپنی بیٹی کو کہیں بھی پھنسا دے گا، اس لیے سرپرستوں کے مشورے سے نکاح ہونا چاہیے، لیکن اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ بالغ بیٹی اجازت نہ دے۔ تو جب اس نے اجازت دے کر اسے پسند کر لیا، اس پسند کرنے میں، قبول کرنے میں اس کا اختیار ہے اور چھوڑنے میں شوہر کا اختیار ہے۔ یہی انصاف ہے، ایک اختیار اسے دیا تو دوسرا اختیار اسے دیا۔ اچھا، پسند کا اختیار ناقص العقل کو دیا، ہننا نواقص العقل و نواقص الدین، عورتوں کو اللہ نے عقل کم دی ہے مردوں کے مقابلے میں، تو اس لیے پسند کا اختیار، توجہ فرمائیں، بہت اہم نقطے کی طرف آ رہے ہیں، پسند کا اختیار کم عقل کو ہے اور چھوڑنے کا اختیار زیادہ عقل والے کو ہے۔ کم عقل والے کو، میں عورتوں کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں، یہ اسلام کا قانون بیان کر رہا ہوں اور یہ کہیں نہ کہیں موجود ہے ہر جگہ۔ آپ غور فرمائیں، پسند کا اختیار کم عقل والے کو کیوں ہے، چھوڑنے کا اختیار زیادہ عقل والے کو کیوں ہے؟ کیونکہ جس کی عقل کم ہوتی ہے وہ پسند کے معاملے میں بہت چھان بین کرتا ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے دیکھیں، آپ کے دو بیٹے ہوں، ایک کی عمر 18 سال ہو، ایک کی عمر 5 سال ہو۔ 18 سال کے بیٹے کو کپڑا یا جوتا دلانے کے لیے آپ جائیں، وہ کسی ایک دکان سے پسند کر کے لے لے گا، لیکن جو بچہ 5 سال کا ہوگا، یہ لال چاہیے، نہ یہ نہیں، یہ مجھے یلو چاہیے، نہ یہ بھی نہیں، مجھے یہ، یعنی کہ وہ پسند کے معاملے میں بہتر سے بہتر جو اس کی عقل پہ اعتبار ہوتا ہے اس کا اختیار کرتا ہے۔ میرے اللہ نے کہا کیونکہ پسند کم عقل والا بہت چھان بین کے کرتا ہے اور زیادہ عقل والا کسی کو چھوڑنے میں احتیاط کرتا ہے۔ اگر پسند کا اختیار مردوں کو ہوتا تو وہ کسی معاملے پہ سمجھوتا کر لیتے، اور چھوڑنے کا اختیار عورت کو ہوتا تو وہ دودھ کے جل جانے پر بھی گھر چھوڑ کر چلی جاتی۔ جب صرف افواہ پھیل جائے کہ آپ کا شوہر کسی کے ساتھ پارک میں دیکھا گیا، وہ شوہر کے گھر آنے سے پہلے چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اتنی غصہ اس کا ہوتا ہے، اس کی طبیعت ہوتی ہے، غیرت ہے اس کے اندر، حیا اس کے اندر، کوئی عیب نہیں ہے، یہ حیا ہے، غیرت ہے۔ اچھا، ایک اہم نقطہ، شوہر کو اختیار طلاق کا کیوں ہے؟ اسلام نے شوہر کو طلاق کا اختیار دے کر ہر عورت کو شوہر کی نظر میں معتبر بنا دیا ہے۔ کیوں معتبر بنا دیا ہے؟ اگر عورت کو بھی طلاق کا اختیار ہوتا تو تجوری کی چابی کبھی وہ بیوی کے ہاتھ دے کر نہ جاتا، شوہر کو ہر وقت ڈر لگا رہتا، میں جاؤں گا ڈیوٹی پر اور یہ اگر لے کر کے چلی گئی پھر کہاں پکڑوں گا اسے، لکھ کر چلی جائے گی کہ ہم نے آپ کو طلاق دے دیا ہے۔ قربان، ہر شوہر ڈیوٹی پر دماغ گھر لگا رہتا، پتہ نہیں کب لکھ کر چلی جائے گی، کب لکھ کر چلی جائے گی۔ عورت سے طلاق کا حق لے کر اسلام نے عورت پہ ظلم نہیں کیا ہے، شوہر کے نزدیک معتبر بنا دیا ہے۔ ہر شوہر بے فکر ہو کر گھر سے نکلتا ہے، جب تک لوٹ کر نہیں آؤں گا، جائے گی کہاں؟ چلی بھی گئی تو کہاں ہوگی؟ وہ اپنے مسکن پر ہوگی، وہ اپنے محور پر ہوگی۔ تو اسلام نے ظلم نہیں کیا ہے، عورت کو معتبر بنایا ہے، عورت کو معتمد بنایا ہے، اور جہاں اعتماد ہوتا ہے وہاں رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو طلاق کا حق عورت سے لے کر رشتہ مضبوط